अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 5 सितंबर है, दिन है जुमेरात का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इजरायली नेगोशिएटर ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो फर्स्ट वीलॉग था उसमें सबसे पहले मैंने ये खबर दी थी कि एक समझौता होने जा रहा है, एक डील होने जा रही है, और उस डील की रीज़न बनी है यरगमालियों की वीडियोस। कल जब 2 और वीडियोस रिलीज़ हुई हैं, कल 2 और यरगमालियों की वीडियोस रिलीज़ की गई हैं, और जिनमें उन वीडियोस ने वंस अगेन हमास को इसराइल की दुखती रग का पता चल गया है, और उसने बार बार उस दुखती रग को छेड़ रहा है। वो आग जहां पर सुलगती है उस पर मजीद तेल डाल रहा है। तो इसी तरह कल 2 मजीद वीडियोस जारी की गई। इन 2 वीडियोस में अहम तरीन बयानात सामने आए, तहलका मचा देने वाले बयानात सामने आए, जो कि आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इन वीडियोस के बाद रिलीज किए जाने के बाद इस्राएली निगोशिएटर का अहम तरीन बयान सामने आ गया और उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया, और वहीं पर वो तमाम बयानात जो नेतन्याहू ने दे रखे थे उनको झुठला दिया और वाज़े तौर पर बता दिया कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। इसकी तमाम तफसील इंतहाई अहम है, ये आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है। और साथ ही आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह के मजीद तबाहकुन हमलों ने नॉर्दर्न इसराइल में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया है। वहाँ पर अंधेरे छा गए हैं। किन किन मुकामात पर किन किन हथियारों के साथ हमला किया गया, ये डिटेल इस वीलॉग में शामिल की जाएगी। और फिर आपको बताऊंगा कि आरून बुशनल, जिसके बारे में मैं अक्सर बेशतर अपने वीलॉग में बात करता हूं, एक बार मैं रिपीट कर दूं कि एक और अमेरिकी फौजी ने एक और एहतजाज का तरीका निकाला है जिसने आरून बुशनल की याद को ताज़ा कर दिया है। सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जो कि पहली दफ़ा ये वीलॉग मेरा देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आरून बुशनल एक अमेरिकी सोल्जर था, एक अमेरिकी हवाबाज पायलट था, जिसने इस्राएली एम्बेसी के सामने गजा के लोगों की हिमायत में फ़लस्तीन के लोगों के साथ यकजहती करते हुए खुद को और अपनी जान दे दी। लेकिन उसने गजा के लोगों की हिमायत कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के अंदर भी ज़मीर जिंदा है। अमेरिका के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के बगैर इसराइल के लिए ये जंग जारी रखना नामुमकिन है। और वहीं पर आपको बताऊंगा कि वेनेजुएला ने, जिनके सदर का तैयारा अमेरिका ने अपनी बदमाशी से उसको कैप्चर कर लिया था, वेनेजुएला ने अमेरिका से बदला ले लिया है। किस तरह लिया है, ये तमाम इस डिटेल इसमें वीलॉग में शामिल की जाएगी। दोस्तों, हमास ने जलती पर तेल फेंक दिया है। इसराइल के अंदर लगी हुई आग को बुझने नहीं दे रहा। कल फिर 2 यरगमालियों की वीडियोस रिलीज की गई हैं, जिनमें से एक का नाम अलेक्जेंडर लोबानोव है और दूसरी एक खातून है जिसका नाम कार्नल गेट है। इन दोनों के बयानात आपके सामने रखता हूं और फिर इन बयानात से पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतल्लिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अलेक्जेंडर लोबानोव, उसका बयान सामने आया, कहता है कि हम बहुत मुश्किल में हैं, पानी, बिजली, खुराक नहीं है, सफाई नहीं है, हम खौफजदा हैं, सोने में मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने यानी हमास ने मेरी जान बचाने के लिए, अलेक्जेंडर लोबानोव कह रहा है, मेरी जान बचाने के लिए मुझे 10 दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। यानी बार बार इसराइली स्ट्राइक हो रही है, इसराइली एयर स्ट्राइक हो रही है, और इन कैदियों की जान बचाने के लिए इनको बार बार कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। यह मजीद कहता है कि मैं नेतन्याहू और गवर्नमेंट से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि तुम नाकाम हो गए हो और हमें बचाने में, और हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है 7 अक्टूबर के बाद। ये बड़ा अहम तरीन बयान है, और अब तुम हमें बचाने की कोशिश में नाकाम हो गए। सड़कों पर जाओ और एहतजाज करो। मैं तुम्हें याद कराना चाहता हूँ कि शैलट डील जो हुई थी, जिसमें 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया था, लेकिन अब हमें रिहा करवाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मेरी फैमिली, माइकल, टूम और मेरी वालदा और मेरा वालिद, मैं तुम्हें मिस करता हूं और तुमसे प्यार करता हूं। इसी तरह कार्नल गेट का बयान भी सामने आया और कहा कि मैं जब से अगवा हुई हूं मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली पर क्या गुजरी। इसने कहा कि हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है और जंग को ख़त्म कर दो और हमें घर ले जाओ। मुझे मेरे वालिदैन के घर से उठाया गया था, मैं वहाँ मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ थी। यहाँ पर खुराक और पानी वगैरह नहीं है, हमले नहीं रोक रहे, और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जाती हूँ या नहीं। समझौता करो और किसी को मुज़ाकरात के दरवाजे
بند مت کرنے دو۔ اب کارنل گیٹ کی فیملی تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کو پبلش کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، اور حماس نے یہ ویڈیو پبلش کر دی۔ اس وائرل ویڈیو نے پورے اسرائیل کے اندر ایک بار پھر سے آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ جو ہوسٹیج فیملی فورم ہے اس نے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ پاس کیا، اے شاکنگ سائیکولوجیکل ٹیرر ویڈیو، کہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے بھی اس کو دیکھا ہے اس کو سائیکولوجیکل ٹیرر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب جب یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو ایک طرف تو اسرائیلی بپھر گئے، اسرائیل کے اندر انہوں نے آگ لگا دی، یرغمالیوں کی فیملیز نے جگہ جگہ پر آگ لگا دی، اور مزید کہا کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوتا، اگر ڈیل نہیں ہوتی، یرغمالی واپس نہیں آتے تو ہم پورے ملک کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ بیانات پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن کل بڑی شدت کے ساتھ یہ بیانات مسلسل آتے رہے۔ اب ان ویڈیوز کے ریلیز ہونے کے بعد اسرائیل کا ایک اہم ترین نیگوشیٹر جرشون باسکن، اس نے نیتن یاہو پر گرم تیل کا پتیلا الٹا دیا۔ نیتن یاہو اس کی آگ میں جلنے لگا، اس نے نیتن یاہو پر قیامت ڈھا دی اور کہا کہ حماس ڈیل پر راضی ہو گیا ہے۔ اب یہ خبر نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی حیران کن خبر ہے کہ حماس ڈیل پر راضی ہو گیا ہے، تمام یرغمالیوں کو رہا اور جنگ کو 3 ہفتوں میں ختم کرنے کے اعلان پر، ان شرائط پر حماس اگری ہو گیا ہے۔ اب جرشون باسکن کے ساتھ ساتھ ایک اور اسرائیلی آرمی کا جو سپوکس پرسن ہے، اسرائیلی ملٹری کا نمائندہ، اس نے مزید ایک اہم بیان دے دیا جس نے نیتن یاہو کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نمائندے نے، اسرائیلی ملٹری نمائندے نے کل رات کہا کہ اسرائیلی آرمی کو ایک بھی ٹنل فلاڈلفی کے نیچے نہیں ملی۔ فلاڈلفی وہ کوریڈور ہے جو مصر کو غزہ سے ملاتا ہے۔ نیتن یاہو کا سٹینس یہ تھا، نیتن یاہو کا بیانیہ یہ تھا کہ اس فلاڈلفی کوریڈور کے نیچے مصر کے اندر سے ہتھیاروں کی سمگل ہوتی ہے غزہ کے اندر۔ تو اس اسرائیلی ملٹری نمائندے نے کہا کہ اسرائیلی ملٹری کو ایک بھی ٹنل فلاڈلفی کوریڈور کے نیچے سے نہیں ملی، لہٰذا یہ صرف ایک جھوٹ تھا جو نیتن یاہو نے پھیلایا تاکہ حماس کے ساتھ ڈیل کرنے سے بھاگ سکے۔ اس نے کہا کہ حماس کو پبلکلی یہ بات اعلان کر دینی چاہیے کہ نیتن یاہو پر پریشر ڈالا جا سکے۔ اب نیتن یاہو کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایک طرف آپ نو ڈاؤٹ غزہ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، غزہ کے اندر غالباً 80% جو بلڈنگز ہیں وہ تمام کی تمام مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، تمام یونیورسٹیز ختم ہو چکی ہیں، تمام ہاسپٹلز ختم ہو چکے ہیں، اور اب ویسٹ بینک میں یہ بربریت جاری ہے۔ ویسٹ بینک کے متعلق بہت خوفناک خبریں آ رہی ہیں۔ ایک اور جو ویسٹ بینک کا ٹاؤن ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے، اس کے ایک اہم ترین جو سرکاری ہاسپٹل ہے، تھبت ہاسپٹل اس کا نام ہے، اس کو گھیر لیا گیا ہے، اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور وہاں پر اب اسرائیلی آرمی کیا کرتی ہے یہ غالباً مجھے نیکسٹ ویلاگ میں بتانا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک مزید اطلاعات اس حوالے سے نہیں ہیں۔ وہیں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حزب اللہ نے ناردرن اسرائیل میں قیامت ڈھا دی ہے۔ حزب اللہ نے ناردرن اسرائیل میں 11 الگ الگ سائٹس پر حملہ کیا ہے، اور ان حملوں کے نتیجے میں ناردرن اسرائیل کے متعلق جو ہیبریو میڈیا ہے، جو اسرائیلی میڈیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، وہاں پر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، وہاں پر ناردرن اسرائیل مکمل طور پر اندھیروں میں چلا گیا ہے، اور جو سیٹلرز ہیں جو کہ وہاں پر کچھ اکا دکا سیٹلرز موجود ہیں، وہ مکمل طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت پر برس رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اہم ترین ویسٹ بینک کے علاقے سے کچھ اہم ترین حملے جن کی رپورٹ جن کو متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ القدس بریگیڈ نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں جنین شہر کے اندر 14 شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اس کی اسرائیلی آرمی کے ساتھ، اور 16 IED دھماکے، 16 جو دھماکہ خیز ڈیوائسز ہیں ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تلکرم بٹالین نے ایک خطرناک جھڑپ کی ہے، تلکرم کیمپ کے نزدیک بالا کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک نہیں، وہاں پر 7 الگ الگ جگہوں پر 7 جھڑپیں ہوئی ہیں اور 4 IED دھماکے کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ نابلس میں 4 جھڑپیں ہوئی ہیں اور IED دھماکے سنے گئے ہیں، اور IED دھماکے کے نتیجے میں اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور تینوں جگہوں پر ملا کر بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب میں یہاں پر بڑی اہم ترین نیوز دینا چاہتا ہوں۔ سویڈش جو فارن منسٹر ہے، سویڈن کا فارن منسٹر، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ کیوں دیا ہے اس کی ریزن آپ جان لیں گے، اور اس کے بعد جو رشین فارن منسٹر ہے ماریا زخارووا،
اس نے اس پر طنز بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کل جو پولٹووا کا علاقہ ہے وہاں پر حملہ کرتی ہے رشین آرمی، رشین ایئر فورس، اور وہاں پر کم از کم 600 سے 700 بندہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سویڈن کی ساب ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کی تمام ٹاپ مینجمنٹ وہاں پر موجود تھی اور وہ تمام کی تمام ہلاک ہو چکی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سویڈن کا جو فارن منسٹر ہے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس خبر کے بعد 15 ٹرک لاشوں کے وہاں سے ڈھو کر نکالیں گی لاشیں 15 ٹرکوں کے ذریعے سے۔ اب اس پر رشیا کی فارن منسٹر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام نیٹو کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کو کیولیبا جو فارن منسٹر ہے سویڈن کا اس کو فالو کرنا چاہیے اور استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اور ارون بشنل کا میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں، ایک اور امریکی فوجی نے احتجاج کرتے ہوئے ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے جس نے تمام امریکہ کو شرمسار کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اس امریکی فوجی نے آن کیمرہ آ کر اپنی یونیفارم اتارنی شروع کر دی، اور یونیفارم اتارتے ہوئے اس کے بیانات تھے کہ میں یہ یونیفارم اس لیے اتار رہا ہوں کہ میں غزہ میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ یونیفارم اتار کر غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں۔ اور میرے یونیفارم اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آرمی کو جوائن کرے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آرمی کو ہرگز جوائن نہ کرے۔ اگر غزہ کے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو تو امریکن آرمی کو ہرگز مت جوائن کرنا۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور کچھ دن پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ وینزویلا کے صدر کا طیارہ جب ڈومینیکو ریپبلک میں جاتا ہے تو وہاں پر امریکہ بدماشی دکھاتے ہوئے اس طیارے کو کیپچر کر لیتا ہے اور اسے اڑا کر فلوریڈا لے جاتا ہے۔ وینزویلا جب کسی قوم کے اندر غیرت موجود ہو نا تو وہ بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتی۔ وینزویلا نے کیا کیا؟ وینزویلا نے لاطینی امریکہ کا ایک ملک، وہاں پر ایک امریکی نیوی سیلر وہاں پر موجود تھا، وینزویلا نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کو پکڑ لیا اور اسے وینزویلا لے گئے اور وینزویلا میں لے جا کر بند کر دیا۔ اب یہاں پر ایک میسج دیا گیا ہے کہ طیارہ اہم ہے، طیارہ زیادہ اہم ہے یا یہ ایک امریکی نیوی سیلر زیادہ اہم ہے؟ پینٹاگن نے اس کی باقاعدہ سے تصدیق کی ہے کہ ایک امریکی نیوی سیلر کو پکڑ دیا گیا ہے۔ اب کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو وینزویلا کے صدر کا طیارہ ہے وہ زیادہ اہم ہے یا ایک امریکی نیوی سیلر جو کہ وینزویلا نے پکڑ لیا ہے، امریکہ کی مکمل طور پر منجی ٹھوک دی ہے، امریکہ کی مکمل طور پر انسلٹ کر دی ہے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ دنیا بھر سے خبروں کے متعلق۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اہم ترین اپڈیٹ انفارمیشن اور اتھینٹک انفارمیشن بر وقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔